بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرات میں کافروں کا ایک گاؤں تھا، وہاں پر تمام لوگ غیر مسلم تھے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو نہیں تھے پہچانتے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی پر اپنی کرم نوازی کرنے والا ہوتا ہے تو وہاں پر اپنے نیک لوگوں کو بھیج دیتا ہے۔ ایک فقیر بابا کا گزر اس گاؤں سے ہوا، وہ لوگ بہت ہی مغرور اور لالچی تھے۔ فقیر بابا نے اپنا ڈیرا ان کے گاؤں میں ایک جگہ ڈال دیا۔ ان لوگوں کو یہ بات بالکل پسند نہ آئی، وہ لوگ ایک بت کی پوجا کیا کرتے تھے۔ فقیر بابا کو جب وہ لوگ عبادت کرتے ہوئے دیکھتے اور بہت لمبے لمبے سجدوں میں دیکھتے تو وہ لوگ حیران رہ جاتے اور پوچھتے، بابا جی آپ کس کی عبادت کرتے ہو؟ تو بزرگ فرماتے، میں ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میں اپنے اللہ کے آگے سر جھکاتا ہوں۔ تم لوگ جس کی عبادت کرتے ہو، جس کی پوجا کرتے ہو، وہ تمہارے کسی کام کا نہیں، وہ تمہارے کام آنے والا نہیں ہے، وہ تمہاری مدد فرمانے والا نہیں ہے۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے، تم لوگ سیدھے راستے پر چل پڑو، اور جو تم لوگ دنیا میں اکٹھا کر رہے ہو، جمع کر رہے ہو، یہ سب کا سب اس دنیا میں ہی رہ جائے گا، تم لوگ اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے کر جا سکو گے۔ اپنی اکڑ اور غرور کو ختم کر کے اپنے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ وہ مغرور اور لالچی لوگ فقیر بابا کی بات نہیں تھے مانتے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا، اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات پسند نہ آئی، یہ نافرمانی پسند نہ آئی۔ ایک دن گاؤں میں ایک خونخوار خطرناک چیتا آ گیا، وہ گاؤں کے بچوں کو اٹھا کر لے جاتا تھا۔ ایک دن چیتا گاؤں کے ایک بچے کو اٹھا کر لے کر جا رہا تھا۔ اس بچے کی ماں صدمے سے بے حال ہو رہی تھی اور بہت رو رہی تھی، چیخ رہی تھی اور کہہ رہی تھی، کوئی بچائے میرے بچے کو۔ اور وہ عورت اپنے بت کے آگے بیٹھ گئی اور رونا شروع ہو گئی اور کہنے لگی، اے خدا ہماری مدد فرما، میرے بچے کو بچا۔ اس عورت کی آواز سن کر بزرگ بابا آگے اور پوچھنے لگے، کیا بات ہے، کیا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا، اس عورت کے بچے کو خونخوار چیتا اٹھا کر لے گیا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، بہت پریشان ہے۔ یہ سن کر بزرگ بابا کہنے لگے، میں جا کر اس بچے کو بچا کر لاتا ہوں۔ یہ سن کر گاؤں کے لوگ ہنسنے لگے اور کہنے لگے، اپنی عمر اور حالت تو دیکھیں، آپ خونخوار چیتے سے کیسے مقابلہ کریں گے؟ بزرگ بابا نے کہا، مجھے اپنے اللہ پر بھروسہ ہے۔ اس بچے کی ماں نے کہا، اگر آپ میرے بچے کو بچا کر لے آئیں گے، میں اسلام قبول کر لوں گی۔ فقیر بابا چیتے والی جگہ پر گئے، چیتا ایک غار میں بیٹھا ہوا تھا، چیتے نے ابھی تک اس بچے کو کھایا نہیں تھا۔ جب بزرگ بابا غار کے پاس پہنچے اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمانے لگے، اے میرے رب، آپ بھی طاقت اور ہمت دینے والے ہو، آپ مجھے طاقت اور ہمت دیں۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، چیتے کے دل میں رحم ڈال دیا، چیتے نے بچے کو چھوڑ دیا اور بزرگ بابا کی طرف لپکا اور بزرگ بابا پر حملہ کرنے لگا۔ تو جیسے ہی بزرگ بابا کی نظر اس چیتے پر پڑی تو چیتا حملہ کرنے کے بجائے بزرگ بابا کے قدموں سے لپٹ گیا، قدموں میں بیٹھ گیا۔ بزرگ بابا نے بچے کو لیا اور واپس گاؤں کی طرف جانے لگے۔ گاؤں کے لوگ سوچ رہے تھے کہ بزرگ بابا بھی نہیں بچیں گے اور وہ بچہ بھی نہیں بچے گا، اور اس بچے کی ماں بہت رو رہی تھی، بہت پریشان تھی۔ اور جب گاؤں کے لوگوں کی نظر بزرگ بابا پر پڑی تو دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ وہ چیتا عاجزی کے ساتھ چلتے چلتے بزرگ بابا کے ساتھ آ رہا تھا۔ تو گاؤں کے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے چیتے سے کیسے جنگ لڑی، کیونکہ وہ بہت حیران ہو رہے تھے۔ تو بزرگ بابا نے کہا، مجھے جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں پڑی، مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کے دل میں رحم ڈال دیا تھا اور اسے بچے کو نہیں تھا کھایا۔ وہ چیتا بزرگ کا مرید بن گیا اور بزرگ کی خدمت میں ہر ٹائم حاضر رہنے لگا۔ گاؤں کے لوگوں نے جب یہ دیکھا تو گاؤں کے لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا اور بزرگ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے لگے۔